بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیع کی تعریف میں اواخر میں ہم اشکال کے جوابات دے رہے تھے جو شہید اول اور شہید ثانی نے یہ کہا ہے کہ الفاظ بیع و ما یساوی ہے، بیع کے لیے جو اور بھی کلمات مترادف استعمال ہوتے ہیں، اسی طریقے سے الفاظ عبادات سارے کے سارے اور الفاظ معاملات حتیٰ عقود کے ساتھ ساتھ ایقاعات وغیرہ بھی ان کے سلسلے میں یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ یہ صحیح میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور باطل میں بھی استعمال ہوتے ہیں، مگر شہید اول اور شہید ثانی اس کے منکر ہیں۔ ان کا یہ کہنا یہ ہے کہ یہ صرف صحیح کے لیے وضع کی ہے۔ اس کے اوپر دو اشکال ہوا، ایک اشکال کا جواب پہلے دیا جا چکا ہے، دوسرا اشکال وہ یہ ہوا ہے کہ اگر آپ صحیح کے قائل ہیں تو اس صورت میں اگر کہیں کسی جگہ پر کوئی جز اس موضوع اللہ میں شریک ہے، داخل ہے یا داخل نہیں ہے، یا کوئی شرط داخل ہے یا داخل نہیں ہے، تو آپ الفاظ عمومات اطلاقات وغیرہ سے تمسک نہیں کر سکتے۔ عامی لوگ تمسک کر سکتے ہیں کسی جز کو، کسی شرط کو نفی کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پر مثال دی گئی کہ حالانکہ ہمیں ابھی سعید نے ٹوکا کہ زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ حضرات اس کو درس کو غالباً آپ لوگ پڑھے ہوئے ہیں، تو واقعاً بھی زیادہ تفصیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہیں کہیں میں خود مطمئن نہیں ہوتا کہ میں سمجھا سکا ہوں یا نہیں، اس لیے جو ہے تھوڑا سا زیادہ وضاحت کرتا ہوں، آئندہ خیال رکھوں گا۔ بہرحال تو ان کا یہ کہنا ہے شہید ثانی اور شہید اول کا کہ خصوص صحیح کے لیے وضع کیے گئے ہیں، لہٰذا اگر غیر صحیح میں فاسد میں اگر استعمال کیے جا رہے ہیں تو مجاز ہے۔ ہمارا جواب یہ ہے جناب شہید اول اور شہید ثانی کو اور ان کی طرف سے بلکہ دفاع یہ ہے کہ صحیح سے مراد صحیح عرفی ہے، صحیح شرعی نہیں۔ جب صحیح عرفی ہوگا تو الفاظ معاملات سب کے سب پہلے سے موضوع اللہ ان کا مشخص ہے، ان کے استعمال وہ استعمال ہوتے رہے ہیں، اور الفاظ عبادات بھی جو استعمال ہوئے ہیں وہ ان میں اگر کہیں کسی چیز کے تمسک کرنے میں جزئیت اور شرطیت کے لیے تو ہم تب بھی ان سے تمسک کر سکتے ہیں عمومات اور اطلاقات سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح شرعی مکمل طریقے سے الفاظ کا موجودہ نہیں مراد لیے گئے ہیں، بلکہ عرف میں جن الفاظ کو استعمال کیا گیا ہے وہ کس کے لیے استعمال کیا گیا ہے، یا حاصل مصدر کے لیے، اسم مصدر کے لیے الفاظ وضع کیے گئے ہیں، یا پھر انشاء تملیغ جسے ہم کہتے ہیں عقد کے لیے استعمال ہو گیا۔ عقد جو لفظ استعمال کیا بیع عقد ہے یعنی کہ وہی اثر حاصل۔ تو عرف جو مانتا ہے وہ بیع صحیح جو مکمل طریقے سے اثر گزار ہو شارع کے نزدیک اس کو بھی بیع کہتا ہے، اور جو کیا نام ہے شارع کے نزدیک بھلے ہی اثر گزار نہ ہو لیکن عرف میں بہت سے کلمات کو بیع کو مثلا خاصوں سے بیع کو اور فاسد بیع کے لیے بھی لفظ بیع استعمال ہوتا ہے، تو اس سے مراد کیا ہے، اسم مصدر یا حاصل مصدر یا خود مصدر، یعنی یا انشاء تملیغ یا خود تملیغ اور نقل و انتقال۔ لہٰذا علماء نے جو تمسک کیا ہے، ہم جواب دے رہے تھے شہید ثانی اور شہید اول کی طرف سے کہ آپ لوگوں کا کہ کہنے سے لگتا یہ ہے کہ عمومات اور اطلاقات سے تمسک نہیں کر سکتے، جبکہ سارے علماء نے کیا کیا ہے، کہیں پہ بھی کسی چیز کے موضوع اللہ میں جز یا شرط کے ہونے کے عنوان سے دخیل ہونے کا شک پیدا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں، اس جز کو اس شرط کو خارج کرنے کے لیے عمومات سے تمسک کرتے ہیں۔ مثلا بیع عربی میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اگر انہیں شک ہوا تو چونکہ صدق الاسم بیع صادق آ رہا ہے تو پھر وہ عربی میں ہونے اور نہ ہونے کی شک کی صورت میں احل اللہ البیع کو عموم سے کہہ دیتے ہیں کہ عربی میں ہو یا نہ ہو وہ بھی بیع ہے، صحیح۔ اسی طریقے سے کسی چیز کی
شرط کے جز ہونے کے سلسلے میں اگر انہیں شک ہو، مثلا کہ ان کے نزدیک نماز جس کے اوپر لفظ صلاۃ صادق آ جائے علیہ السلام، وہ ان کے نزدیک نماز الفاظ عبادات میں سے ہے مگر نماز ہے. اب اگر ان کو شک و شبہ ہو جائے کہ مثلا اس کے اندر سورہ حصہ ہے، جز ہے نماز کی یا نہیں، تو اس صورت میں وہ کیا کرتے ہیں، اقیم الصلاۃ یا اس طرح کے جو عمومات ہیں ان کے ذریعے سے وہ تمسک کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر شارع کی نظر میں جز ہوتا یہ سورہ نماز کا حصہ تھا تو شارع مقام بیان میں تھا، وہ کہہ دیتا اقیم الصلاۃ مع السورۃ. نہیں کہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ کیا ہے، یہ صلاۃ بھی صحیح ہے اور اس جز کے سورے کی ضرورت نہیں ہے مثلا. تو تمسک جو علماء اعلام نے، علماء اسلام نے کیا ہے ان عمومات سے، ان اطلاقات سے، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ صحیح جو مانتے ہیں وہ صحیح شرعی نہیں بلکہ صحیح عرفی. عبارت پہ غور کریے، اگرچہ ہم کافی حد تک پڑھ چکے تھے لیکن دہرانے کی ضرورت ہے. وَأَمَّا وَجْهُ تَمَسُّكِ الْعُلَمَاء بِإِطْلَاقِ أَدِلَّةِ الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ. بیع اور نحو بیع، نحو بیع سے مراد کیا ہے، تمام جنم عقود وغیرہ. یہاں پہ جو علماء نے تمسک کیا ہے ادلہ کے اطلاق سے اور ادلہ کے عموم سے، اس کی وجہ یہ ہے فَلِأَنَّ الْخِطَابَاتِ لَمَّا وَرَدَتْ عَلَى طِبْقِ الْعُرْفِ. اللہ نے، قرآن مجید نے، روایات نے بیع تمام عقود کے جتنے بھی الفاظ استعمال کیے ہیں وہ خطابات کیا ہیں، عرف میں پہلے سے رہے ہیں، انہی عرف کے مطابق وہ خطابات وارد ہوئے ہیں. لہذا حمل لفظ البیع وشبہ البیع، جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب فی الخطابات الشرعیت، لفظ بیع اور شبہ بیع سے مراد جو بھی بیع کے مطابق ہے یا الفاظ عقود، سب کے سب خطابات شرعی میں کہاں پہ حملے کیے جائیں گے، وہاں حملے کیے جائیں گے جہاں عرف سمجھتا ہے. عرف کیا سمجھتا ہے، تملیک کو، نقل و انتقال کو بیع کا جو ہے معنی سمجھتا ہے، اور اس میں نقل و انتقال عرف جس کی طرف، جس چیز مطلب کی طرف کرتا ہے، شارع بھلے ہی قید و شرط لگا رہا ہو اسے وہ بیع کہتا ہے. بیع کہنے کے بعد اب جب اس میں نقل و انتقال کا بھی معنی آ گیا ہے تو پھر اسی کے اوپر حملے کیا جائے گا. لہذا لفظ بیع اور شبہ بیع خطابات شرعیہ میں، آیات و روایات میں جو بھی آئے ہیں، حملے کیے جائیں گے کس چیز کے اوپر، علامہ هو الصحیح المؤثر عند العرف، عرف کے نزدیک جو صحیح ہے، عرف جسے اثر انداز مانتا ہے، اثر حاصل کیا ہے وہ نقل و انتقال و تملیک، یا بیعتوں میں بیع جو مصدر ہے وہ وضع کیا گیا کس کے لیے، انشاء تملیک کے لیے وضع کیا گیا، اس کے اوپر حملے کریں گے. یا تو حملے کریں گے علامہ هو الصحیح المؤثر عند العرف او علی المصدر الذي يراد من لفظ بیعتو، یا اس لفظ کے اوپر جو بیعتوں سے نکلا ہے وہ ہے بیع، اور بیع وضع کیا گیا کس کے لیے، بیع وضع کیا گیا ہے، مختلف نظریات ہیں، ان میں سے کیا ہے، عقد ہے. یہ عقد کیا نہیں، ایجاب پلس قبول، اب چاہے وہ شارع کے نزدیک قبول ہو یا نہ ہو. فَيُسْتَدَلُّ بِإِطْلَاقِ الْحُكْمِ بِحِلِّهِ، جہاں پہ یہ لفظ استعمال ہو جائے عرف کے نزدیک، جہاں پہ لفظ بیعتو کہنے کے بعد جو لفظ استعمال ہو جائے تو اس کی حلیت اور اس کا اطلاق سمجھا جائے گا. اس میں عربی کی مثلا اگر قید کا کوئی تصور کر رہا ہے تو ہم کہیں گے احل اللہ البیع میں اگر شارع کی مراد بیع سے عربی بیع ہوتا، ماضی کی قید کا ہوتا تو اطلاق کیا نام ہے، ایسے کیا نام ہے وہ اس کو بیان کرتا. فَيُسْتَدَلُّ بِإِطْلَاقِ الْحُكْمِ بِحِلِّهِ، اس بیع کے حکم لگایا جائے گا. اطلاق یعنی کیا، یعنی شارع کے نزدیک بھلے ہی وہ فی الحال اثر والا نہ ہو لیکن عرف چونکہ بیع اس کو مانتا ہے لہذا اس کی حلیت کا حکم لگایا جائے گا، یعنی اطلاق احل اللہ البیع سے تمسک کیا جائے گا. او بوجوب الوفاء علی قولہ، یا اور یہاں پہ اوفوا بالعقود، آپ نے کسی سے معاملہ کیا، آپ نے اردو میں استعمال کیا، ماضی کا صیغہ یا جو بھی اردو میں استعمال کیا، ہمیں شبہ ہو رہا ہے کہ آیا یہ معاملہ درست ہے یا نہیں، ماضی کا صیغہ استعمال کیا ہے یا مثلا عربی کا صیغہ استعمال نہیں کیا ہے. عرف کیا مانتا ہے، عرف کہتا ہے کہ معاملہ جس میں کیا جا رہا ہے، لین دین کیا جا رہا ہے، وہ عربی میں ہو
یا ماضی کے صیغے کو ہو، کیسے بھی ہو، یہ بہرحال عقد ہے، اور اس کے اوپر صدق عقد، صدق معاملہ، صدق بیع ہے۔ جب صدق بیع ہے تو اب ہم سمجھیں گے کہ آیا یہ عربی میں کرنا چاہیے تھا یا نہیں، شک ہو رہا ہے، آپ کیا کریں گے؟ اوفوا بالعقود، اس بیع کو بھی شامل ہے، عربی ہو یا نہ ہو، لہذا تمسک کریں گے وجوب الوفا علی کونہ مؤثرا فی نظر الشارع ایضا۔ اب یہ جو کہنے علی کونہ مؤثرا، یعنی ہم نے کیا ہے خطابات شرعیہ کو صحیح ہے مؤثر کے اوپر، بس فرق یہ کہ شارع کے نزدیک جب یہ مؤثر ہوگا تو بیع اس کے نزدیک بھی کہلائے گا، اور اگر شارع کے نزدیک نہیں ہوا تو عرف میں اسے بیع کہا جائے گا، لہذا صحیحی لوگ بھی تمسک کر سکتے ہیں۔ علی کونہ مؤثرا فی نظر الشارع ایضا، ایضا لگا کر کے یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ عرف کے نزدیک تو یہ مفید تھا ہی، اثر انداز تھا ہی، شارع کے نزدیک بھی جب اوفوا بالعقود اور وغیرہ یا احل اللہ بیع سے تمسک کریں گے تو وہ بھی درست ہو جائے گا، اثر انداز ہو جائے گا، یعنی ماضویت کی شرط یا عربیت کی شرط سے خارج ہو جائے گا۔ فتعمل فإن للکلام محلا آخر، یہ اس فقرے میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ بحث صحیحی و عامی کی بحث ہے، اصولی بحث ہے، وہاں پہ ہونا چاہیے، یا ایک اور بات فتعمل، ہاں، اور دوسری یہ کہ یہ جو ایک تو صحیحی اور عامی کی بحث ہے، دوسری یہ لفظی بحث ہے، اس کا بیع کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا اس کے اوپر بہت زیادہ اور زیادہ کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ علماء اسلام نے جو تمسک کیا ہے کس سے؟ اطلاقات سے، عمومات سے، حتیٰ صحیح ہوتے ہوئے بھی، جیسا کہ شہید اول اور شہید ثانی نے، ان کے کی طرف سے بھی تمسک کرنا جائز ہے، کیونکہ ان کی نظر میں صحیح سے مراد صحیح شرعی نہیں بلکہ صحیح ہے عرفی ہے، جو باطل کے اوپر بھی بیع کا لفظ استعمال ہوتا ہے، نماز باطلہ کے اوپر بھی صلاۃ باطلہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ اگلی بحث القول الکلام فی المعاتات۔ پہلی بحث تو لغوی ہے تو اس میں بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے، باب مفاعلہ سے ہے، اور جب عطائے طرفینی ہو، دو طرف سے عطا کیا جائے تو تب یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے، لیکن واجب نہیں ہے کہ باب مفاعلہ میں دو طرفہ بھی ہو، کہیں کہیں بہت سے کلمات استعمال ہوتے ہیں، مثلا میں سافر تو کہا، میں نے سفر کیا، نہ کہ یہاں پہ کوئی اور آدمی اس میں ساتھ میں، بہت سے کلمات ایسے ہیں کہ جو باب مفاعلہ یا باب تفاعل میں استعمال ہوتے ہیں مگر ایک ہی طرف سے بھی ہوتے ہیں، اس لیے لہٰذا معاتات میں اگرچہ ظہور یہ ہے، مفہوم عرفی یہ ہے کہ اگر باب تفاعل یا باب مفاعلہ استعمال کیا جائے تو دو طرفہ ہو، تعارف، تشاجر وغیرہ کی طرح سے۔ اعلم ان المعاتات علی ما فسرہ جماعت، معاتات پہلے ہم اس کی لفظی تعریف، پھر اس کے اندر چار تعریفی ذکر کر رہے ہیں، دو کو قبول کر رہے ہیں، دو کو قبول نہیں کر رہے ہیں، پھر 5-6 اور تعریفیں بھی بزرگوں سے نقل کر رہے ہیں، اس پہ توجہ کریں، کہ جیسا کہ ایک جماعت میں، جیسے کہ نیچے لکھا ہوا ہے، محقق ثانی نے حاشیہ ارشاد میں تعریف کو کیا، اور دیگران بہت سے شہید ثانی وغیرہ نے، وہ یہ ہے کہ معاتات جان لے کیا ہے، ان یؤتی کل من اثنین، دو طرف بائع اور مشتری ہو، دو شخص ہوں کہ جو ایک دوسرے کو دے رہے ہیں، عوضاً اما یاخذہ، جو طرف سے مقابل سے لے رہا ہے اس کے مقابل میں یہ دے رہا ہے، بس فرق یہ ہے کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ بیع فعلی اور بیع قولی۔ بیع قولی وہی جو عمومی بیع ہے جس میں بیع و اشتراط وغیرہ کے کلمات استعمال ہوتے ہیں، بیع فعلی کیا ہے؟ عملاً لین دین ہو رہا ہے، الفاظ استعمال نہیں ہو رہا ہے، سمجھ اشارے سے بھی، یا حالہ اشارہ ہو تو وہ بھی ممکن ہے بعض جگہ الفاظ کی جگہ لے لے، بہرحال تو معاتات کی جو تعریف کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ دو شخص ہیں، ایک دوسرے کو ایک بدل ایک چیز کا دوسری چیز کا دے رہے ہیں، یعنی ایک شے دے رہا ہے، اس کے مقابل میں جو لے رہا ہے اس کے بدلے میں کوئی چیز دوسرے کو دے رہا ہے، اور اسی طریقے سے دوسرا شخص بھی جو چیز پا رہا ہے اس کے بدلے میں کوئی چیز دے رہا ہے، وہ ہوا یتصور علی وجہ، یہ اعطا، یہ جو ایک دوسرے کو لین دین کر رہے ہیں، ایک طرف سے اعطا ہے دوسری طرف سے اخذ ہے، اس کی طرف سے بھی اعطا ہے اس کی طرف سے اخذ ہے، یہ تصور علی وجہ، دو وجہ ہے،
دو طریقے سے تصور ہے. یہ جو دو طریقہ تصور کا ہے یہ قابل قبول ہے شیخ انصاری صاحب کی نزدیک. دو اور بھی ذکر کریں گے جو قابل قبول نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ یہ جو دو تعریف ذکر کر رہے ہیں معاطات کی یہ بے ہے ان کے نزدیک. اس لیے احدہما ایک تصور یہ ہے کہ ان یبیح کل منہما للآخر التصرف فیما یؤتیہ من دون نظر الی تملیکہ. زید اور بکر دو نظر میں رکھیے، ایک کتاب دے رہا ہے مقابل میں دوسری طرف سے پیسہ مل رہا ہے، پیسہ دے رہا ہے. یہ جو تملیک کر رہا ہے کتاب تملیک نہیں، اعطا جو کر رہا ہے کتاب کو اور اس سے مقابل میں پیسہ جو لے رہا ہے جو مل رہا ہے، دونوں کچھ الفاظ استعمال نہیں کر رہے ہیں، بیت و اشرے تو نہیں کر رہے ہیں، اعطاء طرفینی. اس اعطاء طرفینی میں نہ تو بیچنے والا، مطلب بیچنا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں بائے کا، نہ بائے اپنی کتاب کو تملیک کر رہا ہے سامنے والوں کو، اور نہ وہ مشتری جو بن رہا ہے اللہ تقبل کر رہا ہے لیکن وہ تملیک نہیں کر رہا ہے. دونوں اپنے اپنے مال میں ایک دوسرے کو تصرف کرنے کا، استعمال کرنے کا حق دے رہے ہیں. بس میں نے کتاب دی، اس نے مجھے پیسہ دیا، ہم دونوں نے ایک چیز دی اور ایک چیز لی. اس لین دین میں جو بغیر اس کے کی ملکیت کے اوپر توجہ ہو، تو ایک صورت اس کی جو ابھی تعریف کی گئی اس کی یہ بنتی ہے کہ ان یبیح کل منہما، ان دونوں اشخاص میں سے مباح کرے ہر ایک دوسرے کو التصرف فیما یؤتی ہے، جو اسے دے رہے ہیں اس میں تصرف کا مباح کر دے. تمہارے لیے پیسہ کا استعمال مباح ہے اور اس کے لیے کتاب کا تصرف، کتاب میں تصرف کرنا مباح ہے. من دون نظر الی تملیکہ، وہ جو دی جا رہی چیزیں ایک دوسرے کو اخذ کر رہے ہیں، لین دین کر رہے ہیں، اس کی تملیک کے اوپر نظر نہیں ہے. اگر تملیک کہا جائے تو باقاعدہ بیع ہو جائے گا اور وہی اس کا مقصد ہے. لیکن فی الحال ابھی یہاں پہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تصور یہ ہے کہ ایک دوسرے کو جو لین دین کر رہے ہیں اس میں صرف استعمال کرنے کی اجازت دے رہے ہیں، مباح کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو ملکیت نہیں بنا رہے ہیں. ملکیت بنے گی کب؟ کوئی ایک تصرف کرے گا، جب وہ ختم ہو جائے گا تو دوسرا اس کا جو ہے مالک ہو جائے گا، وہ ملکیت آ جائے گی. لیکن یہ ابھی یہاں پہ اس کو گفتگو میں نہیں لا رہے. دوسری صورت کیا ہے؟ عبارت پہ توجہ ہے، ان یؤتی کل منہما اثنین عوضا اما یاخذہ. اس عبارت کی وضاحت کرتے ہوئے دوسری صورت یہ ہے ان یتعاطیا علی وجہ التملیک، ایک دوسرے کو مالک بنا رہے ہیں. میں نے کتاب دیا اور اس نے مجھے پیسہ دیا، صرف کتاب پہ تصرف کرنے کی اجازت یا مال کے اوپر تصرف کرنے کی اجازت صرف نہیں بلکہ ملکیت بنانا. جیسے کہ کوئی چیز ہم بازار سے لینے جاتے ہیں، کوئی بھی چیز، وہاں پہ کیا ہوتا ہے، ہم پیسہ دیتے ہیں، ادھر سے چیز ملتی ہے. یہ ایک دوسرے کو ملکیت بنا رہے ہیں، وہ نہیں کہ صرف ہم اس کو پڑھ کر کے لا کر کے دے دیں گے کتاب کو، ایسا تصور نہیں ہوتا. لیکن ایک تصور پہلا وہی تھا. دوسرا تصور یہ ہے کہ ان یتعاطی علی وجہ تملیک، تملیک کر رہے ہوں ایک دوسرے کو. ان یتعاطی یعنی کیا؟ ایک دوسرے کو عطا کر رہے ہیں، علی وجہ تملیک کر رہے ہیں، اور علی وجہ تملیک کر رہے ہیں تو یہ بیع حقیقی ہو جائے گا. بس الفاظ استعمال نہیں ہوئے ہیں، قول نہیں استعمال ہوا ہے، عمل کے ذریعے سے ایک دوسرے کو مالک بنایا. وربما یذکر وجہان آخران، دو وجہ اور ذکر کی ہے صاحب جواہر وغیرہ نے کہ یہ جو ہم نے کہا ان یتعاطی کل من الاثنین بما یاخذہ اما یاخذہ من الاخر، اس کی دو صورت اور، یعنی دوسرے لفظوں میں معاطات کی دو صورت اور ہے. وہ یہ ہے، ایک یہ ہے ان یقع النقل من غیر قصد البیع ولا تصریح بالاباحۃ المذکورہ، مذکورہ یعنی مذکورہ. تیسری صورت جو یہاں پہ پہلی صورت ذکر کی جا رہی ہے جو صاحب مقاصد قبول نہیں کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بس نقل قصد کیا جائے، یعنی میں اپنی کتاب نقل کر رہا ہوں مشتری کو اور مشتری اپنا پیسہ مجھے نقل کر رہا ہے، نہ تو ملکیت کے طور پر کہ میں مالک بنا رہا ہوں اپنی کتاب کا زید کو، اور نہ زید مجھے اپنے پیسے کا مالک بنا رہا ہے، اور نہ صرف یہ کہ مالک نہیں بنا رہا ہے بلکہ اباحہ مذکورہ کبھی نظر میں نہیں ہے. بس نقل و انتقال کریں، یہ میں نے اٹھا کر کے آپ کی طرف
रखा, आपने उठा करके मुझे मेरी तरफ रखा। न ये तसव्वुर है कि मैं मिल्कियत बना रहा हूँ और आप मिल्कियत बना रहे हैं, और न ये तसव्वुर है कि आप के लिए इसमें तसर्रुफ करना मुबाह है या मेरे लिए मुबाह है। अगरचे ये काबिल फ़र्ज़ नहीं है, बाद में जवाब देंगे, लेकिन सिर्फ अभी यहाँ पे ये किया जा रहा है कि मुतआतियैन, एक दूसरे को जो लेन देन कर रहे हैं, सिर्फ अपनी चीज़ें इधर उधर मुंतकिल कर रहे हैं। सही है, किताब मुंतकिल हुई ज़ैद की तरफ, ज़ैद ने पैसा मुंतकिल किया मेरी तरफ, ना तो तसर्रुफ के लिए मुबाह अनुमान है, ना मिल्कियत बना रहे हैं। ये तीसरी सूरत जो हो रही है, बल युअती शैअन, बस ये अपनी किताब दे रहा उसे, लियतनावल शैअन, ताकि वो पैसा मुझे अता कर दे, फदफ़अहुल आखर इलैहि, तो उस दूसरे शख्स ने भी अपना पैसा मेरी तरफ दे दिया, मैंने उसकी तरफ किताब दी। यानी दूसरे लफ्ज़ों में सिर्फ नक़्ल इंतकाल शै। मसलन घर में बैठे हुए आप अपनी किताब को एक जगह से दूसरी जगह से मुंतकिल करते हैं, क्या अपनी घर में रखी हुई किताब को जब इधर उधर से मुंतकिल करते हैं या बच्चे को देते हैं ये कबाट में लगा दो मसलन, तो ये नक़्ल इंतकाल सिर्फ है, इसमें ख़रीद व फ़रोख्त का, सुलह का, आरिया का, किसी और किस्म का तसव्वुर नहीं होता। वाज़ेह है, सिर्फ नक़्ल इंतकाल। तो बल युअती शैअन लियतनावल शैअन, बल्कि ये एक तरफ से देने वाला शय दूसरे शख्स को कोई चीज़ दे रहा है, फदफ़अहुल आखर इलैहि, दूसरा भी उसके मुकाबले में मुझे कापी किताब पैसा कुछ वगैरह दे रहा है। दूसरी सूरत जो काबिल कबूल नहीं है जी, इबाहे में और इसमें फ़र्क ये कि वहाँ पे इबाहे का कस्द है कि तसर्रुफ़ की इजाज़त मैं दे रहा हूँ अपनी किताब में, और आप मुझे अपने पैसे में इस्तेमाल करने का, तसर्रुफ़ करने का इजाज़त दे रहे हैं। भले ही लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन नक़्ल इंतकाल का एक तसव्वुर ये है कि किताब दे रहा हूँ, आप किताब पढ़िए, उसको इस्तेमाल करिए, और वो मुझे पैसे दे रहा है, मैं पैसे में तसर्रुफ़ करूँ। जब तक तसर्रुफ़ नहीं किया है तब तक मामला पक्का नहीं हुआ, जैसे तसर्रुफ़ होगा पक्का हो जाएगा। तीसरी सूरत में है कि न सिर्फ ये कि मिल्कियत का कस्द नहीं है, इबाहे का भी कस्द नहीं, तसर्रुफ़ की इजाज़त का भी कस्द नहीं है, नतीजे में न उसके लिए इस्तेमाल करना जायज़ है, न मेरे लिए इस्तेमाल करना जायज़ है। वाज़ेह है, और अगर इस्तेमाल करूँगा, चूँकि नक़्ल इंतकाल सिर्फ है ना, तो इबाहे का भी तसव्वुर नहीं है, लिहाजा ये बै लाजिम होगा नहीं होगा, ये बहस अपने यहाँ पे बरकरार रहेगी। यानी तीसरी सूरत में सिर्फ नक़्ल शय है, नक़्ल इंतकाल के बाद न तो हिबा का, न आरिया का, न मुसालहत का, न बै का, किसी किस्म का कोई तसव्वुर नहीं। वाज़ेह है। अस्सानी अन यक़्सुदल मिल्क अल मुतलक़ दून खुसूसिल बै, चौथी सूरत जो दूसरी सूरत काबिल कबूल नहीं शेख अंसारी साहब के नज़दीक, वो ये है कि मैं अपनी किताब को मुंतकिल कर रहा हूँ आपकी तरफ, और आप मुझे पैसा मुंतकिल कर रहे हैं, मैं मिल्क आपकी बना रहा हूँ, आपकी मिल्कियत बना रहा हूँ, लेकिन ये बेउनवान बै नहीं है, बेउनवान आरिया नहीं है, बेउनवान हिबा मुअव्वज़ा या गैर मुअव्वज़ा, अला गैर मुअव्वज़ा तो नहीं, चूँकि मुअव्वज़ा है मुकाबिल में मिल रहा है, मगर इसके कस्द के बगैर, न सुलह का कस्द है, न बै का कस्द है, न आरिये का कस्द है, बगैर किसी कस्द के सिर्फ तमलीक का कस्द है। क्या ये भी तसव्वुर है, क्या ये भी मुमकिन है? कह रहे कि तसव्वुर की हद तक ये मुमकिन है कि लेन देन करने वाले क्या करें, अन यतआतिया अल मिल्क, अन यक़्सुदा अल मिल्क, मिल्क बनाने का कस्द करें, मगर मिल्क कौन सी, जैसे कि बै में होती है वैसे नहीं, बस मुंतकिल कर दिया, सॉरी सिर्फ नक़्ल नहीं। तीसरी सूरत में और चौथी सूरत में फ़र्क ये है कि तीसरी सूरत में हमने जो तीसरी जो तसव्वुर पेश किया वो है शय का मुंतकिल एक दूसरे की तरफ होना, बस मिल्कियत का तसव्वुर नहीं। यहाँ क्या उसके बरक्स है, यहाँ सिर्फ मिल्कियत का बयान करना मकसूद है, मगर बेउनवान बै नहीं कि वो तसर्रुफ़ कर सके वगैरह। दूना खुसूसिल बै, ये चार तारीफ जो जिक्र की गई है, इसमें पहली और दूसरी से मुराद यहाँ पे तीसरी और चौथी है। पहली यानी इसमें जो रुब्बमा युज़कर वजहान आखराने क्या किया, सिर्फ नक़्ल बग़ैर क़स्द बै के और ना ही इबाहे के, इसके कस्द के बगैर अगर आप नक़्ल कर रहे हैं, वयुरद्दु अल अव्वल बेइम्तिनाइ खुलूल दाफ़िअन क़स्द उन्वान मिन अनाविल बै अविल इबाहा अविल आरिया अविल वदीआ अविल क़र्ज़ और गैर ज़ालिका मिन अनाविल ख़ासा। ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं आपको कोई चीज़ दे रहा हूँ
اور آپ مجھے کوئی چیز دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو منتقل کر رہے ہیں، اس میں اندر دل کے اندر بے کا، عاریہ کا، اباحہ کا، تصرف کرنے کا، ودیت کا، قرض کا کوئی عنوان ہی نہ ہو، کسی عنوان سے خالی ہو نقل و انتقال، یہ درست نہیں۔ گھر میں کتاب ادھر سے ادھر رکھنا، بچے کے ذریعے سے رکھنا وہ اور بات ہے، لیکن یہاں پہ جب ایک چیز دے رہے ہیں اور طرف مقابل سے کوئی چیز لے رہے ہیں تو بے کا بھی تصور نہ ہو، حتیٰ اباحے کا بھی تصور نہ ہو، قرض کا تصور نہ ہو، ودیت نہ ہو، امانت کے طور پہ رکھنا، ان سارے عناوین خاصہ سے یہ نقل و انتقال خالی ہو، یہ قابل قبول نہیں ہے، عرف اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ بے امتناع دو تعریف جو بعد میں کی گئی ہے اس میں جو پہلی تعریف ہے وہ کیا ہے؟ صرف نقل و انتقال، اعطاء طرفینی کیا ہے؟ نقل و انتقال، بغیر بے کے قصد کے، بغیر اباحے کے قصد کے، یہی تو کہا تھا، واضح ہے؟ صاحب جواہر کی طرف سے جو دو تصور پیش کیے گئے ہیں اعطاء طرفینی کے لیے، تیسرا تصور یہ ہے کہ ایک دوسرے کو شے منتقل کر رہے ہیں، بے نہیں ہے، اباحے تصرف نہیں ہے، صرف نقل و انتقال ہے، چیز اٹھا کر کے ایک دوسرے، جیسے گھر میں ادھر ادھر رکھی جائے ویسے ہم ایک دوسرے کو کتاب دے رہے ہیں، وہ پیسہ مجھے دے رہا ہے، نہ میں اس میں تصرف کرنے کا اجازت رکھتا ہوں، نہ ملکیت بنا رہا ہوں، یہ کہا ہے۔ جناب شیخ انصاری صاحب اس تیسری تعریف پر اشکال کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اصلاً دافع دینے والے کی نیت میں کوئی بھی عنوان نہ ہو، نقل کرتے وقت صرف نقل کا عنوان ہو، تصرف کرنے کا عنوان نہ ہو، ملکیت بنانے کا عنوان نہ ہو، عاریہ کا نہ ہو، قرض کا نہ ہو، امانت دینے کا نہ ہو، کچھ بھی عنوان سے خالی یہ ممکن نہیں ہے۔ بے امتناع خلوی دافع دینے والا، مراد جو بھی اللہ دافع چاہے ادھر سے ہو چاہے ادھر سے ہو، دافع جب کوئی چیز دے رہا ہے، دفع کر رہا ہے تو ممتنع ہے کہ وہ خالی ہو ان قصد عنوان من عناوین البیع، بے کے کسی عنوان، بے عنوان ہی کہیں کہ پھر میں نے بیانیہ کے ذریعے سے وہ عناوین کیا ہیں، چاہے بے کا عنوان ہو چاہے اباحے کا عنوان ہو، نہ بے ہے نہ اباحہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اول عاریہ یا امانت کے طور پہ دے رہے ہیں، عاریت دوسری چیز، ودیت امانت کے طور پہ دے رہے ہیں، اول قرض یا قرض کے طور پہ دے رہے ہیں، اور غیر ذالک من العناوین الخاصہ، مصالحت وغیرہ، بہت سے عناوین جو لین دین کے اوپر صادق آتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی عنوان نہ پایا جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ جب بھی آپ کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں اور وہ بھی آپ کو کوئی چیز دے رہا ہے تو یا تو یہ مصالحت ہے، یا تو وہ آپ کو عاریہ دے رہا ہے، آپ اسے عاریہ دے رہے ہیں، یا آپ اسے امانت دے رہے ہیں، وہ آپ کو امانت دے رہا ہے، یا آپ اسے قرض دے رہے ہیں، وہ آپ کو کوئی چیز دے رہا ہے، یا یہ بے ہے، یا تصرف کرنے کی اجازت دے رہے ہیں، ہبہ معوضہ ہے، کوئی نہ کوئی عنوان بہرحال پایا جاتا ہے۔ لہٰذا اے صاحب جواہر، آپ کا یہ کہنا کہ معاطات کا ایک تصور یہ ہے کہ اعطاء طرفینی ہو بغیر کسی عنوان کے قصد کے، نہ بے کا عنوان ہو نہ اباحہ تصرف کا ہو، یہ درست نہیں ہے۔ بس ثانی دوسرا جو تھا وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ صرف مطلق تملیک، مگر اس تملیک میں عنوان بے نہ آنے پائے، بے کا عنوان نہیں ہے، دونا لفظ تھا، دونا خصوص البیع، خصوص بے کو مد نظر نہیں رکھا ہے، صرف نقل، جیسے نقل میں کہا تھا صرف اسی طرح سے تملیک کرنا۔ جناب ہمارا جواب یہ ہے کہ تملیک کرنا ہی علی وجہ المعاوضہ جب ہوتی ہے، یہی تو بے ہے۔ ہم نے بے کی تعریف کیا کی تھی؟ ایک چیز کا ایک چیز کا دینا، دوسری طرف سے کوئی چیز مال کا لینا، تملیک کیا تھا؟ انشاء ہماری تعریف انشاء و تملیک عین بے واسطی، اور لغوی تعریف کیا تھی؟ مبادلۃ مال بے مال، مقابلہ علی وجہ المعاوضہ، جب ایک طرف سے ایک چیز دی جائے دوسری طرف سے چیز لی جائے، الفاظ استعمال کیے جائیں تو بے ہو جائے گا، الفاظ استعمال نہ کیے جائیں تب بھی بے ہے، کیونکہ علی وجہ المقابلہ علی وجہ المعاوضہ ہے۔ یہ ہماری تعریف آپ کے اس قول کو شامل ہے، خارج نہیں، کوئی نئی چیز آپ نہیں بیان کر رہے ہیں۔ مطلق تملیک کوئی چیز ہے ہی نہیں، مطلق تملیک ہاں ایک، البتہ اس سے واپس آئیں گے، مثال جواب دے کر کے ذکر کریں گے، پہلے اس کو پڑھتے ہیں۔ وثانی بما تقدم فی تعریف البیع، جو بیع کی تعریف گزر چکی ہے ہم اس سے جواب دے رہے ہیں۔ وہ کیا ہے گزر چکا ہے؟
من ان التملیک بالعوض، جب بھی تملیک کی جائے اور مقابل میں عوض لیا جائے، علی وجہ المبادلہ، وہ آپ دے رہے ہیں ادھر سے وہ بھی لے، مقابلہ ہو رہا ہے، مبادلہ ہو رہا ہے، علی وجہ المبادلہ، جہاں پہ بھی تملیک ہوگی آپ اسے مطلق تملیک نہیں کہہ سکتے، علی وجہ المعاوضہ، علی وجہ المقابلہ ہونے کی وجہ سے اسے بے کہہ دیجیے، لفظ بھلے استعمال نہیں کیا ہے، یعنی کہ تعریف بے میں جو بات گزر چکی ہے ہم اس سے جواب دیں گے۔ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ توجہ رہے کہ اعطاء طرفینی، اخذ و اعطاء طرفینی جو معاطات ہے، یہ معاطات کی چوتھا تصور یہ ہے کہ نقل و انتقال صرف نہیں ہو رہا ہے، ملکیت بنائی جا رہی ہے ایک دوسرے کی، مگر یہ ملکیت خصوص بے نہیں ہے، یہ بے سے خارج چیز ہے، صرف اعطاء طرفینی ہے۔ جناب شیخ انصاری صاحب جواب دے رہے ہیں کہ اس آپ کے چوتھے تصور کو ہم باطل مانتے ہیں۔ نقل ملکیت، شے جو ایک دوسرے کو مالک بنائی جا رہی ہے، وہ مالک بنانا چونکہ علی وجہ المعاوضہ ہے، آپ دے رہے ہیں ادھر سے وہ بھی آپ کو دے رہا ہے، یہ ہماری جو تعریف ہو چکی ہے اس کو شامل ہے، یعنی آپ اسے مطلق ملک نہ کہیں بلکہ یہ کہیں کہ ایسی ملک ہے جو انشاء تملیک مال عین جا رہا ہے، مقابل میں مال آ رہا ہے، لہٰذا یہ بے کی تعریف اس کو شامل ہے، اور آپ کا یہ تصور درست نہیں ہے۔ تعریف بے میں جو گزر چکا ہے، یعنی عبارت پہ توجہ کریں، والثانی یعنی کیا، وَيُرَدُّ الثانی، دوسرا جو آپ نے دوسری تعریف جو آپ نے کی ہے معاطات کی، ہمارے حساب سے چوتھا تصور جو معاطات کی ہے وہ نقل کیا نام ہے ملک ہے، مطلق ملک ہے، بے نہیں ہے، یعنی کہ اس کی تردید ہم کس سے کریں گے، بے ما، اس سے کریں گے جو ما تقدم فی البے، جو بے کی تعریف میں گزر چکی ہے۔ بے کی تعریف میں کیا تھا، ان التملیک بالعوض علی وجہ المبادلہ، علی وجہ المبادلہ، معاوضہ جب تملیک کی جاتی ہے، ہوا مفہوم البے لا غیر، وہی تو بے کی تعریف ہے، وہی تو مفہوم بے ہے، وہی نقل اثر حاصل وغیرہ ہے۔ انشاء تملیک یا نفس نقل اور نفس تملیکی تو بے ہے، اثر حاصل کا لفظ استعمال کیا تھا، نقل کا لفظ استعمال کیا تھا، تملیک کا لفظ استعمال کیا تھا، جہاں پہ بھی نقل علی وجہ المبادلہ ہو، جہاں پہ بھی تملیک علی وجہ المقابلہ ہو، وہ کیا ہے، مفہوم بے ہے، وہی اصل بے ہے، وہی تعریف بے ہے ہمارے نزدیک۔ لہٰذا آپ نے یہ جو کہا ہے کہ چوتھا تصور اعطاء طرفینی کا یہ ہے کہ کیا نام ہے ملک ہو، مطلق ملک خارج از قید بے، بے کا عنوان لائے کے بغیر، کرے کہ نہیں، عنوان بے بہرحال آئے گا۔ کیوں عنوان بے آئے گا، کیونکہ یہاں پہ نقل و انتقال ہو رہا ہے، تملیک کی جا رہی ہے علی وجہ المبادلہ۔ نعم نہیں، ثم ان المعروف بین علمائنا فی حکمها انها مفیدہ لاباحۃ التصرف ویحصل الملک بطلب ید العین۔ اب یہ جو چار تعریف ہو گئی، ہم نے دو تعریف کو قبول نہیں کیا، میں یہی سوچ رہا کہ نام تو میرے ذہن میں تھا کہ میں نام کی بیان کرنا ہے، وہ یہ توجہ کریں، نام یہ جو آپ نے کہا کہ مطلق ملک بغیر قید بے کے ایک جگہ اس کا تصور پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے، نعم یظہر من غیر واحد منہم، بہت سے علماء کی عبارت سے یہ واضح اور آشکار ہوتا ہے، فی بعض العقود، بعض عقود میں کیا کہ وہ تملیک مطلق ہو، عام میں از بے، بے بھی ہو، غیر بے بھی تملیک ہو، یہ امکان پایا جاتا ہے، ایک جگہ اس کا، یہ بعض عقود میں اس کا تصور ہے، بعض علماء کی عبارت سے یہ ظاہر ہوتا ہے نا۔ بعض کون ہے یہاں پہ نیچے وضاحت کی ہوئی ہے، شیخ علامہ ہلی اور شیخ کرکی، محقق کرکی وغیرہ، ان لوگوں نے بعض میں عبارت میں کہا، توجہ کریں، بعض عقود میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کبیع لبن الشاة مدتن وغیر ذالک، کیا کون التملیک المطلق اعم من البیع، مثلا آپ اپنی بکری کسی کو دے رہے ہیں، مقابل میں اس سے کچھ پیسہ لے رہے ہیں، وہ جو پیسہ لے رہے ہیں بکری کی قیمت نہیں ہے، بلکہ بکری سے منفعت جو اٹھائی جا رہی ہے، انتفاع جو ہوگا، منفعت ہی کہیں، انتفاع نہیں، کیونکہ انتفاع میں فرق ہے، بکری کے دودھ کو تملیک کر رہے ہیں کسے، سامنے والے کو، اور یہاں پہ نقل کر رہے ہیں بکری کو، تو
ऐन शे बाकी रहेगी, सिर्फ उसके बकरी को एक मुद्दत के लिए मसलन 1 महीने के लिए दे रहे हैं, उस मुकाबिल में वो आपको कोई चीज़ जो है दे रहा है। यहाँ पे उलमा ने ये कहा है कि ये चूँकि मुआमला तो नहीं हो रहा है ना, बेचा तो नहीं जा रहा है बकरी को, यहाँ पे बकरी जो हवाले की जा रही है, तमलीक किया जा रहा है किस चीज़ को, दूध को तमलीक किया जा रहा है, दूध को, बकरी को मिल्कियत नहीं बनाया जाए। यहाँ पे उलमा ने ये कहा है कि ये तमलीक मुतलक है, इसके ऊपर बै का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होगा। कि यज़हर मिन गैर वाहिदिन मिनहुम, बहुत से उलमा के कलमात से नाम कह के यानी अपने इस इश्काल को वापस गोया ले रहे हैं। इश्काल क्या किया था, इश्काल ये किया था कि असल मुतलक ये मिल्क हो और उस पर बै का लफ्ज़ ना आए, हालांकि अलावा जिल मुकाबला मुआवजा, ये कैसे मुमकिन है। कह रहे हाँ, एक जगह ऐसी सूरत पाई जा रही है कि जहाँ पे मामला इधर से भी कोई चीज़ दी जा रही है, उधर से भी कोई चीज़ जा रही है, तमलीक की जा रही है, मगर तमलीक अलावा जिल मुकाबला होने के बावजूद वहाँ पे तमलीक मुतलक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। वो क्या है, फी बाज़िल उक़ूद का बै लबन शात मुद्दतन, जैसे कि एक मुद्दत के लिए बकरी को मिल्कियत में दिया जा रहा है, उसके अख्तियार में दिया जा रहा है, तो बकरी हकीकत में मिल्कियत नहीं बन रही है, बल्कि उसका दूध मिल्कियत बन रहा है। इसके लिए उन्होंने कहा है कि ये क्या नाम है, आम में अज़बै है, यानी बै सिर्फ नहीं है बल्कि अलावजिल मुकाबला होने के बावजूद इसे क्या कहा गया है, इसे तमलीक मुतलक कहा गया है। तमलीक बैई अलावजिल मुकाबला होने के बावजूद नहीं इसको तस्लीम किया गया। सुम्मा इन्नल मारूफ बैन उलमाइना फी हुक्मिहा, आ जाइए मुआतात की तारीफ हो गई, एताए तरफ़ैनी है, एक तरफ से दिया जा रहा है, दूसरी तरफ से लिया जा रहा है, ये आया बै है या नहीं, इबाहा कसद तमलीक वगैरह वो अपनी जगह पर। तो इसकी तारीफ में उलमा ने हुक्म मुआतात क्या है, क्या ये वाक़ई सिर्फ इबाहा तसर्रुफ है, या मिल्कियत है, या मिल्कियत मुतज़ल्ज़िल है, या मिल्कियत लाजिमा है, और या ये कि उस वक्त तक ये लाजिम नहीं होता जब तक कि कोई एक उसमें से शय को तसर्रुफ ना कर ले, एक तरफ तलफ हुई तो दूसरी तरफ वो जो हो जाएगी लाजिम। तो मारूफ उलमा के नज़दीक फ़ी हुक्म मुआतात ये है अन्नहा मुफीदतुन लिइबाहति तसर्रुफ, सिर्फ इबाहा तसर्रुफ होता है। आपने किताब दी, उसको तसर्रुफ की इजाज़त मिल गई है, और उसने मुझे पैसा दिया, मैं इसके ऊपर तसर्रुफ कर सकता हूँ, लेकिन अगर वो किताब अपने पास रखे रहे और मैं पैसा अपने पास रखे रहूँ तो ये सिर्फ तसर्रुफ की इजाज़त अब तक बरकरार रहेगी। हाँ, वयहसुलुल मिल्कु बितरफ़ इहदल ऐनैन, जब इन दोनों में से कोई एक तरफ या दोनों तलफ हो जाए तो दोनों एक दूसरे की मिल्कियत होने के बाद तलफ हुआ है, या एक तरफ ने पैसा मैंने मसलन इस्तेमाल कर लिया, अब जब मैंने पैसा इस्तेमाल कर लिया तो उस किताब के ऊपर अब तक सिर्फ इबाहा तसर्रुफ था, अब तक क्या था, तसर्रुफ की इजाज़त थी, अब वो उसकी मिल्कियत बन जाएगी किताब। इसलिए उलमा के नज़दीक मशहूर ये है कि हुक्म इबाहा ये है कि वो मुफीद सिर्फ होता है इबाहा तसर्रुफ का, इस्तेमाल करने की इजाज़त का हक तक होता है, मिल्कियत नहीं होता। वयहसुलुल मिल्क, मिल्क हासिल कब होती है, बेतलफ़ इहदल ऐनैन, जब उनमें से कोई एक तरफ इन तरफ हो जाए, चाहे किताब तरफ हो जाए या उसे किसी को बेच दे या किसी को दे दे, तो फिर मैं माल का मालिक हो जाऊंगा जिसने बेचा है, या मैं माल में तसर्रुफ कर लूँ। ऐनैन में से कोई एक ऐन अगर तरफ हो जाए तब मिल्कियत आएगी, उस वक्त तक मिल्कियत नहीं आएगी जब तक कि दोनों शय एक दूसरे के पास मौजूद है। ये तारीफ जो है उलमाए मशहूर की है। जनाब शेख मुफीद और बाज़ आम्मा ने ये कहा है अल-क़ौल बिकौनिहा लाज़िमतुन कल बै, शेख मुफीद और अबू हनीफा और बाज़ लोग उसके कायल हैं कि अल-क़ौल बिकौनिहा, कौनिहा यानी क्या, मुआतात, ये मुआतात हुक्म रखता है, मुआतात लाजिम मिल्कियत लाजिमा का है, बिल्कुल बै की तरह से कोई फ़र्क नहीं है। इंशाअल्लाह इसको और पढ़ेंगे। अल्लामा ने कहा कि इसका इफ़ादा तसर्रुफ है वगैरह।